Bismillahirrahmanirrahim. President of Karachi Library Association, Professor Farheen Mahmood Sahiba. Co-founder of Karachi Festival of Books and Libraries, Aziz Mehman Sahab. Former District Governor of Rotary International, Jahangir Mughal Sahab. Mohtaram Khalid Mahmood Sahab. Librarians, Musannifin, scholars, publishers, designers, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं लाइब्रेरीज़ के हवाले से आपसे गुफ्तगू करने का आपने मौका दिया। मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ और ये शौक़ का क्रेडिट मैं अपनी वालदा मोहतरमा को ख़ास तौर पर और वालिद को देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं इंटरमीडिएट में था या उससे कम तो कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौकीन था, तो और अपने स्कूल की किताबों में छुपा कर कॉमिक पढ़ा करता था। तो वो आ जाती थी तो वो फिर कहती थी कि हाँ आप ये क्या कर रहे हैं, और फिर वो कोई मुझे मशवरा देती थी कि कुछ पढ़ो। और फिर मुझे ताज्जुब भी होता था, क्योंकि जब इंटरमीडिएट में था तो उस ज़माने में मुझे उन्होंने एरिस्टोटल और सुकरात और रिपब्लिक इन किताबों से आगाह किया। मौलाना मौदूदी की इस्लामिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फिर फ्रेडरिक एंगल्सी एक्सपोजर, कार्ल मार्क्स को मैं पढ़ नहीं सका, मगर एक ब्रॉड एक्सपोजर दिया। और वो ब्रॉड एक्सपोजर ऐसा अनोखा सा था कि मेरे कंटेम्प्रेरीज उस पर मेरे साथ उनकी गुफ्तगू भी नहीं होती थी, तो ये अकेला शौक़ बन गया। यानी उस मेरे इंटरमीडिएट के क्लास फेलोज़ वगैरह के साथ मैं गुफ्तगू उन चीज़ों पर करता था तो वो चलती भी नहीं थी। तो ये एक अकेला मंतिक, ये अकेला शौक़ बन गया और मैं पढ़ता रहा। फिर एक और कैफियत पैदा हुई माँ बाप के साथ कि क्योंकि उनका इल्म मुझसे बहुत ज़्यादा था, तो वो एक रात को खाने पर जब मैं बैठता था तो वो दे वर लाइक गूगल टू मी, कि मुझे ख़ुद नहीं तलाश करना पड़ता था, किताबें नहीं पढ़नी पड़ती थी, और इस्लामी तारीख़ या किसी भी तारीख़ के हवाले से उनसे गुफ्तगू कर लेता था। तो जब उन दोनों का इंतकाल हो गया तो एक 10-15 साल का बहुत बड़ा गैप आया। ईज़ी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो अब बहुत आसान सी हो गई है। तो वो खैर बहर सूरत मैं आपसे ये बात कहना चाहता था कि इर्तिकाई हवाले से इल्म इंसान का गुफ्तगू और बातचीत और इशारों से शुरू हुआ होगा, और इंसान को अगर उसकी तारीख़ देखी जाए तो 1 लाख या 2 लाख साल से ज़्यादा नहीं है, जबकि दुनिया कई बिलियन साल पुरानी है। और उसमें जान जो है, चाहे कोई भी कीड़ा हो और जानवर हो, ये भी बहुत पुरानी तारीख़ है। तो इंसान जो है ना, ये बहुत थोड़े अरसे में रहा है, कायनात की तारीख़ के एतबार से भी बहुत थोड़ा अरसा। जो कहते थे कि अगर हर रोज़ के एतबार से या हर साल के एतबार से फ़िल्म चलाई जाए और सारे साल वो फ़िल्म चलती रही, हर साल का एक उसके अंदर इमेज हो, तो तेज़ी से फ़िल्म चलती रहे, तो इंसान जो है तकरीबन दिसंबर 31 की मिडनाइट से 2-3 मिनट पहले नमूदार होता है। और फिर कोई 10,000 या 8,000 साल पुरानी उसकी इंसान की ये तारीख़ है कि कुछ उसने तहरीर करना शुरू किया, वरना उससे पहले ओरल ट्रेडिशंस होंगे कुछ दिनों तक। फिर उसने कुछ लिखना शुरू किया, फिर लिखना जब शुरू किया तो दीवारों पर उसने लिखा, फिर ये पेपायरस के ऊपर उन चीज़ों पर हुआ जो आजकल भी कहीं ना कहीं दरियाफ्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो 4-5 हज़ार साल, 7 हज़ार साल ज़्यादा से ज़्यादा यूनान की तारीख़ के अंदर जो किताबें लिखी गई जिनका ज़िक्र ज़बानी होता रहा, वो किताबें शायद ख़त्म भी हो गई मगर चलता रहा, तो इससे ज़्यादा पुराना नहीं है। अच्छा, और ये जो किताब है इसका भी जब इंसान ने तहरीर करना शुरू किया तो उस्तादों की एक बहुत बड़ा मुकाम इस वजह से बना कि इल्म का ज़ख़ीरा उस्ताद होता था बमय तसनीफ़, अपनी हाथ की लिखी हुई किताबों के, तो लिहाजा उसके कदमों में बैठते थे, बरसों गुजारते थे उस्तादों के साथ, प्रोफेसर्स के साथ बरसों गुजारते थे कि वो जो उन्होंने किताबें उनके पास हैं उनसे कुछ ना कुछ इल्म हमें हासिल हो जाए। तो ये जो उस्तादों की इज़्ज़त माशरे में बनी दुनिया भर में है ना, कि माँ बाप के बराबर उस्ताद को समझा गया, ज़्यादा भी समझा गया, वो इस वजह से बनी कि वो इल्म का ज़ख़ीरा बना। अब जैसे जैसे ये इल्म आम होता जा रहा है तो ही इज़ नॉट द सोल सोर्स, मगर कम से कम वो दरवाज़ा खोलते हैं। अब जो कैफियत जो मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ वो उसकी इर्तिक़ा का ज़िक्र इसलिए किया
کہ نئے زمانے میں ایک عجب ماحول ہے جس کو آپ سمجھ لیں، برا نہیں ہے. میرے جو پوتے ہیں اور پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں، وہ کتاب نہیں پڑھتی، وہ اسکول کی کتاب پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ سب کے پاس ایک چیز ہے جس کے اوپر فلانے وقت پر چلے جاؤ. یہ بھی زمانہ ختم ہو جائے گا. وہ کتاب نہیں پڑھتے، اور اگر میں اور آپ ان کے اوپر انسسٹ کریں کہ کتاب پڑھو تو ایک عجیب سی بحث ہے، سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک ادارہ بنا پچھلے دنوں، مجھے اس کا نام یاد نہیں، پاکستان میں ہی، اور انہوں نے کہا کہ they were talking about mental health. انہوں نے کہا فیملی کو اکٹھا کرنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ بچوں کو اس سے دور کیا جائے. اچھا، یہ انہوں نے کہہ تو دیا، مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ دس از اے کمیونیکیشن ٹول، انفارمیشن ٹول، دس از اے سورس ٹو آل لائبریریز آلسو. اس سے دور ہو نہیں سکتے. تو اگر آپ اس انداز سے چلیں کہ معاشرے کے اندر خرابی اس کی وجہ سے ہے، تو لہٰذا آپ کا ایٹیٹیوڈ بالکل مختلف ہو جائے گا کہ آپ انسٹرومنٹ کے خلاف ہو جائیں گے اور اصل کو چھوڑ دیں گے. علم بغیر ٹالرنس کے نہیں چلتا. تو جب میں یہاں سے امریکہ پہلی ماسٹرز کرنے گیا تو سب سے بڑی تبدیلی مجھے اس معاشرے کی نظر آئی کہ یہاں ہم بحث کرتے کرتے بہت تلخ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر میں اپنے پروفیسرز کو اور دوستوں کو دیکھتا تھا تو یہ کہتے تھے، کسی چیز کے بارے میں کہتے تھے کہ اچھا تمہارا یہ ایکسپیرینس ہے، مسٹ بی ویری گڈ، میرا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ تمہارا یہ ایکسپیرینس غلط ہے، میرا بہتر ہے. تو وہ فوراً وڈرا کرتے تھے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ چیز اچھا کام کرتی ہے، میرے ہاتھ میں نہیں. اچھا، اب ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے بھی لائبریری کا ذخیرہ ڈیجیٹائز ہونا ضروری ہے. گوگل نے کوئی 15 سال پہلے، 10 سال پہلے یہ کہا کہ ہم ہر پرنٹڈ ورڈ کو اوپن کر دیں گے دنیا کے لیے. تو جو کاپی رائٹ والا سسٹم ہے، ان لوگوں نے اس کی بڑی مخالفت کی. وہ تو پروجیکٹ بڑا چھوٹا سا تھا، $500 ملین میں ایوری ورڈ could have been digitized. مگر وہ معاملہ رک گیا کیونکہ کاپی رائٹ والوں نے کہا جو کتابیں تحریر کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے معاوضہ ملنا چاہیے. میں تقریباً 30 40 50 کتابیں سال میں پڑھتا ہوں. دنیا کا علم کا ذخیرہ لاکھوں کتابوں کا ہے. آپ امیجن کیجئے اس میں 30 40 کتابیں پڑھ کر مجھے کوئی دعویٰ کسی چیز کا بھی نہیں ہے. تو ہر سال 10 کتابیں نکالتا ہوں. تو اس کے اندر ایک کتاب تھی تھنگز گو بینگ ان دا یونیورس، میری 10 کتابوں میں اس سال کے لیے، ابھی کل پرسوں میں ریلیز کر دوں گا شاید. دیٹ از آل اباؤٹ ایسٹرانومی اینڈ فزکس. میں فزکس کا طالب علم نہیں ہوں، مگر اب بن گیا ہوں کیونکہ اللہ کی کائنات میں اپنے اندر دیکھتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ علم ایک اتنی خوبصورت تلاش ہے، اور اس کو آپ سے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک تو گزارش یہ ہے کہ اپنا ذخیرہ کتابوں کا یہ اولاد کے پاس بھی چھوڑ جائیے اگر اولاد قدر کرنے والی ہے. دوسری بات یہ کہ آئی ایم ویری امپریسڈ بائی پیپل لائک ڈان، جنہوں نے اپنے سارے اخباروں کو آرکائیو کیا، بڑی اچھی طرح سے کیا. اور ان کے یہاں ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اخبار کے پاس دوسرے اخبار بھی آتے تھے، تو دوسرے اخباروں کا بھی آرکائیو انہوں نے کیا. اچھا، آپ کو بتاؤں کہ تاریخ کیسے ملتی ہے. قائد اعظم محمد بن جناح لکھتے بہت تھے. اگر آپ مسلم لیگ کے ڈاکومنٹس، جو اس سندھ ہاؤس، گورنر ہاؤس کے اندر بھی ایک لائبریری ہے، اور بڑا مجھے مزہ آتا تھا جب میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوتا تھا، جب بیٹھتا تھا تو میں اتنا متاثر ہوا کہ اتنا لکھتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ مجھے پچھلے دنوں یہ پتہ چلا کہ قائد اعظم کے ایک بھائی تھے احمد علی صاحب، اور احمد علی صاحب نے کسی سویڈش خاتون سے شادی کی. اچھا، اور قائد اعظم اپنی ول کے اندر 100 روپے ان کے لیے مہینہ چھوڑ بھی گئے تھے. مائی وائف واز گوئنگ اپنے اسسٹو ٹیکنالوجی فار ڈسیبلڈ پیپل کے لیے جا رہی تھیں، وہ ڈیوورس پچھلے دنوں کوئی 2 مہینے ہوئے. تو میں نے ان سے کہا تم زیورک آرکائیوز میں جا کر وہ دیکھ لو کہ کیا فاطمہ گوفرٹ جناح نے کیا چیزیں چھوڑی ہیں. تو خیر وہ میں نے اب ریکویسٹ کی ہے پریزیڈنٹ آف سوئٹزرلینڈ سے کہ وہ وہاں تو کوئی، وہاں جب سمینہ علوی پہنچی تو وہاں سب کو بڑا تعجب ہوا، تم کیا تلاش کر رہی ہو، کیا کوئی آیا ہی نہیں تھا آج تک اس چیزوں کو دیکھنے کے لیے. تو میں نے ان کو پریزیڈنٹ کو خط لکھا ہے کہ یہ آپ نیشنل آرکائیوز میں بھیج دیے کہ یہاں قدر ہوگی وہاں یہ. تو دیکھو پرانے ڈاکومنٹس کو کسی نہ کسی انداز سے آپ اس کو کرتے رہیں، اور پھر آپ کی میموری بڑی اہمیت رکھتی ہے، آپ سب کی، کیونکہ آپ بڑے با علم لوگ ہیں. یہ صبر اور یہ ٹالرنس جو ہے، یہ علم کے ذریعے ضروری نہیں ہے کہ آئے.
علم کو آپ ہر چیز کا پیناسیا بھی مت سمجھیے، کیونکہ میرے دل کے اندر ایک ہمدردی کی کیفیت ہے جس کا علم سے شاید تعلق نہیں ہے۔ اب میں کیوں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ امیجز اگر انسان کے اوپر ظلم کے آتے رہیں تو انسان کا دل نرم ہو جائے گا، دنیا کے اندر جنگ و جدل کم ہو جائے گا اگر تعلیم یافتہ لوگ اقتدار میں ہوں گے۔ اس وقت جب میں مغرب کی طرف دیکھتا ہوں تو اس سے زیادہ تعلیم یافتہ جمہوریتیں دنیا کی تاریخ میں نہیں آئیں، اور جب میں انسانی ظلم کی طرف دیکھتا ہوں تو اس سے زیادہ ظلم انسانی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو علم از ناٹ نیسسری دا ڈور ٹو ہیومینیٹیرینزم اور محبت۔ یہ محبت بغیر علم کے بھی موجود ہے، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ خوبصورت بچہ، ماں باپ، اس کے رشتہ دار اس سے محبت کرتے ہیں، اٹ از جنرل، یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے انسان کے، اس کی ساکھ کے اندر موجود ہے۔ اٹس ناٹ اے میٹر آف علم اور لٹریسی، اٹس اے میٹر کہ میرا اور آپ کا مورل اینکر کہیں سے ملے، اور مورل اینکر کے ساتھ جب علم جوڑا جائے گا تب وہ اچھا انسان بنتا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہی اللہ کی محبت پاکستان کے ساتھ رہے اور ہم ان چیزوں سے سیکھتے ہوئے ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھا ملک تعمیر کریں جو دنیا کی ضرورت ہے۔ دنیا کو اس وقت اخلاقیات اور مروت سے آری ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ کی دنیا ہے، کشمیر کو ایکسپلائٹ کرنے والوں کی دنیا ہے کیونکہ ان کا کلاؤٹ ہے، تو لہٰذا اکنامک کلاؤٹ اینڈ دین اے مورل اور ایتھیکل کلاؤڈ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کے اوپر اور آپ کے اوپر بھی ہے، اور میں آپ کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے علم کے قریب نوجوانوں کو لایا جاتا رہے، کیونکہ پاکستان کا مستقبل اسی علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کراچی فیسٹیول آف بکس اینڈ لائبریری کی